اکبر اللہ اکبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، محترم بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت. در حقیقت اس موضوع کے انتخاب کا جو ریزن ہوا وہ یہ کہ آج امت مسلمہ خصوصاً اہل حدیث اور اپنے آپ کو سلفیت کی رٹ لگانے والی نماز سے بہت دور ہے. نمازوں کے اندر کوتاہیاں عروج پہ ہیں. نمازوں کے اندر سستی میں ہم اپنی مثال آپ ہیں. لہٰذا میں نے سوچا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں کہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. نماز آپ کے ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کن چیز ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں. نماز ایک ایسی چیز ہے کل قیامت کے دن نور کا سامان اس کے ذریعے پیدا ہوگا. نماز ایک ایسی چیز ہے کل قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا سوال اسی کے متعلق کیا جائے گا. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی دعوت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی پریکٹس کرواؤ، اپنے ساتھ لے جاؤ، انہیں سورۃ الفاتحہ یاد کراؤ اور جو دیگر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں یاد کراؤ. انشاءاللہ میں ایک بعد دیگرے آپ لوگوں کے سامنے سارے تفاصیل ذکر کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو حدیث کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اللہ کے نبی نے اسلام کو ایک عمارت سے تعبیر دی.
اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ چاہتے ہو کہ اسلام کی عمارت اگر مضبوط رہے، اگر چاہتے ہو کہ مستحکم رہے، اس کے اندر پائیداری پائی جائے، تو آپ کو پلر بنانا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم گھروں کو ڈیزائن دیتے ہیں، گھروں کو بناتے ہیں، دنیا کا ہر شخص جانتا ہے اس کے اندر مضبوطی لانی ہے تو آپ کو پلر دینا ہوگا۔ اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے، اللہ کے نبی نے ایک عمارت سے تعبیر کیا اور بیان فرمایا، اسلام کی عمارت 5 پلر پر، 5 کھمبوں پر اور 5 بنیادوں پر قائم ہے، جن میں پہلا رکن فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے معبود پائے جاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت نہیں ہے، وہ معبود تو ہو سکتے ہیں لیکن برحق نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغامبر، سندیشہ، میسنجر اور رسول ہیں۔ اور جو دوسرا پلر ہے جو میرا اصل موضوع ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا پلر ہے وایتاء الزکات، زکات دینا۔ چوتھا کھمبا ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ کو اتنی مال و دولت کی کشادگی دے رکھی ہے اور حج آپ پر واجب ہو چکا ہے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا۔ اور 5واں جو رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم اور آپ سوچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد مضبوط رہے تو آپ کو ان 5 ستونوں پر، 5 بنیادوں پر اپنی عمارت کو کھڑی کرنی ہوگی۔ لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت یہ ہے کہ نماز سے کوسوں دور ہے۔ نماز مسجد ویران ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نماز ہی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں آج رو رہی ہیں، مسجدوں کے اندر اے سی کا انتظام ہے، پنکھے کا انتظام ہے، سکون کے سارے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، میسر کر دیے گئے ہیں، لیکن نماز ہی نہیں آتی۔ کبھی کبھی کسی دن 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی دن 3 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے مسلم معاشرے پر رخ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے آج ہم کہاں جا چکے ہیں میرے عزیزو۔ اور میں آپ کو نماز کی اہمیت بتلاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے شروع میں کہا تھا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ دنیا کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں، ابھی بچہ 7 سال کا ہوا ہے، اس کے اندر سن شعور کو پہنچا ہے، تھوڑا بہت اس کے اندر سدھ بدھ پیدا ہوئی ہے، وہ غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرنے کے لائق ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ مسجدوں کے اندر خود بھی نماز پڑھنے جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اور بچے مسجد کے اندر آئیں، شرارت کریں، بدماشی کریں، شور و گل کریں، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں خلل نہیں واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، حسن و حسین آپ پہ چڑھ جاتے تھے اور سجدے کے عالم میں کبھی آپ کی پیشانی پہ ہوتے، کبھی کہیں بیٹھے ہوتے، نماز میں خلل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے جاؤ، ٹریننگ کرواؤ، مشق کرواؤ، تدریب کرواؤ۔ اور یہی بچے وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے پہنچ جائیں، 3 سال ٹریننگ کا جو وقفہ تھا وہ ختم ہو چکا، اب جب 10 سال کے ہو چکے ابھی بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان پہ نماز واجب نہیں ہوئی، نماز فرض نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ وَضْرِبُوهُمْ، ان پر سختی کرو، ان کو مارو، ان پہ سختی کرو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے گھروں کا ماحول کیا ہے، فجر کی اذان ہو جائے، اگر باپ تھوڑا سخت ہے، اسٹرکٹ ہے، اپنے ساتھ اپنے بچے کو لانا چاہتا ہے تو ہماری مائیں کہتی ہیں چھوڑو نا، ابھی بچہ ہے، کیا ضرورت اس کو لے جانے کی۔ محبت میرے عزیزو یہ نہیں ہے، محبت دراصل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ دنیا کے اندر چاہتے ہیں ہمارے بچے خوشحال رہیں تو آپ کی یہ دلی خواہش ہونی چاہیے کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے ساتھ جنت میں ہوں اور ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں نماز کی کتنی اہمیت ہے، جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، جبریل امین کو بھیج کر اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کو بتلا دیا کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بتلا دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے، اور جو دیگر عبادات ہیں ساری عبادتوں کی تفصیل اللہ رب العالمین نے اپنے پیغامبر کو بھیج کے کیا۔ لیکن جو نماز کی باری آتی ہے، جب نماز کی فرضیت کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر لازم اور واجب کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کو عرش پہ بلاتا ہے، اپنا مہمان بناتا ہے اور جبریل امین اسراء اور معراج کرواتے ہیں۔ میں پوری حدیث پڑھوں گا تو شاید اسی میں جمعہ ختم ہو جائے، میں مختصراً بتاؤں آپ کو۔ اللہ کے نبی کو صرف اسی لیے اسراء اور معراج کروایا جاتا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور جب پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین گفت و شنید کے بعد، کلام کرنے کے بعد آپ کو نمازوں کا تحفہ دیتا ہے۔ اور شروع میں 50 وقت کی نمازیں فرض تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی جب ریٹرن آنے لگے، وہاں سے جب واپسی کا راستہ طے کیا تو 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ملے اور فرمایا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 50 وقت کی نمازیں آپ لے کے جا رہے ہیں آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ میں نے عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کیا ہے، یہودیوں کو دیکھا ہے اور بڑی پریشانیاں اور مشقتیں جھیلی ہے، اور میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں اللہ سے جا کے کم کروائیے۔ چنانچہ آنے جانے کا سلسلہ لگا رہا اور اخیر میں 5 وقت کی نمازیں ہو گئی۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اور جا کے نمازوں کی تخفیف کروا لیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے، ویسے ہی 50 وقت کی نمازیں تھیں میں نے 5 وقت کی کروا دی ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن ثواب آپ کو 50 وقت کا ملے گا۔ میرے عزیزوں ہم اس کی اہمیت سوچ لیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو آسمان پہ بلایا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں باور ہو سکے، تاکہ لوگ یہ سوچ سکے نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ذرا بتلائیں کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے۔ اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے ہم غور کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ سے رضامندی کی، اللہ کو خوش کرنے کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ سوال کیا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا بتلائیں میں کون سا عمل کروں گا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اے اللہ کے نبی وہ اعمال کون سے ہیں میں کر لوں تو جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ آج ہم اپنے سوال دیکھ لیں، ہماری جو پرائیورٹی ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ آج ہم نے دنیا کے سارے مسائل کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے، نماز روزے کو دینداری کو کوسوں دور چھوڑ دیا ہے۔ لہذا صحابی رسول پوچھتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا بتلائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل توحید کے بعد شہادتین کے اقرار کے بعد کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ شہادتین کے بعد دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نماز، آج ہم نماز سے دور ہے۔ حدیث کے الفاظ الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ اور فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ میرا یہ موضوع نہیں لہٰذا اس پہ تفصیل نہیں، اور مزید تک فوائد مزید اہمیت میں آپ کو بتلاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جب وفات ہونے لگا، جب مرگ الموت میں آپ پہنچے، جاگنے کے عالم میں پہنچے، جب ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جو رخصت ہوتے وقت جو کلمات کہتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک اولاد کتنی بھی نافرمان ہو جائے لیکن اگر اس کے والدین مرتے وقت اسے کچھ وصیت کر دیں، اسے کچھ سمجھا دیں، اسے کچھ بتا دیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، میرے اولاد میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، ساری نافرمانیوں کے باوجود بیٹا کبھی نافرمانی نہیں کرتا ہے، مانتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے اور اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے جو بہت سارے آخری کلمات تھے ان میں سے ایک جملہ میرے عزیزو یہ بھی تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں یہ نماز بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس کو ضائع مت کرنا، اس کے اندر سستی مت برتنا، اس کے اندر سستی سے کام مت لینا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح تم جن کے مالک ہو، تمہارے انڈر میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں، تم 2-4 لوگوں کو اپنے انڈر میں اپنی ماتحتی میں کام کروانے والے، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کو ستانا نہیں، ان پر آمرانہ حقوق مت جتانا، محبت سے، پیار سے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتے وقت آخری چند کلمات۔ کیا ہم نے اللہ کے نبی کے اس کلمات کو پورا کیا؟ آپ کی ان وصیتوں کو بروئے کار لایا؟ کبھی نہیں میرے عزیز۔ اور میں آپ کو بتلاؤں انشاءاللہ میں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے۔ نماز کے متعلق ساری گفتگو ایک جمعے کے اندر آ جائے یہ ناممکن ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو، مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو، صحیح معنوں میں جسے کامیابی دنیا کہتی ہے، صحیح معنوں میں جو کامیابی ہے وہ یہ قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پانے والے ہیں، مومنین کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کون مومنین؟ قرآن کے الفاظ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور میں جملے معترضہ کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کیا پڑھنا ہے۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز یہ پڑھنا ہے کہ آپ نماز کو ان کے اوقات پہ پڑھیں،
نماز کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھیں. آپ مسجدوں کے اندر آئیں تو اچھا کپڑا پہن کے آئیں، زیب و زینت کر کے آئیں. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ لیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم جب نماز کے لیے آؤ تو اچھے پہن کے آؤ، زیب و زینت کر کے آؤ. کیونکہ دنیا کے اندر ایک معمولی بادشاہ سے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے تو ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے اہتمام کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے ملنے آتے ہیں، اس سے سرگوشی کرنے آتے ہیں، اس سے کچھ گفت و شنید کرنے آتے ہیں، ہم ایسے چلے آتے ہیں. کچھ لوگ نماز میں اتنی بری حالت میں آتے ہیں کہ دیکھ کے شرم آتی ہے. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ترجیحات کا فرق دیکھیے. اللہ کے سامنے ویسے چلے آتے ہیں، بازار میں جانا ہو اتنا اہتمام. میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے جنہوں نے نماز کے لیے ایک اسپیشل کپڑا ہی بنوا رکھا تھا. اتنا مہنگا کپڑا بنوا رکھا تھا، صرف اس کو پہن کے نماز ہی پڑھنے آتے تھے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لہٰذا نماز کے خشوع و خضوع میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اچھا پہن کے آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے کے چکر میں اپنا گھر وغیرہ بیچ دیں، لیکن جو متوسط درجے کا کپڑا ہے اللہ کے سامنے ہے، یہ سوچ کے آئیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے کچھ کہنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، منکسر المزاج ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے روئیے، گڑگڑائیے. انشاءاللہ ہماری بہت ساری مشکلات کا حل ہونے والا ہے. اور نماز کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ نماز سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان کو راحت قلب میسر ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر آپ جتنے بھی ٹیبلٹ کھا لیں، سکون کے انتظام کرنے کے لیے جتنی بھی دوائیاں استعمال کر لیں، جتنے بھی اسباب اختیار کر لیں، آپ کو سکون نہیں میسر ہونے والا ہے. آپ کروڑوں کے مالک ہو جائیں، آپ کروڑوں میں کھیلنے والے ہو جائیں، آپ لاکھ پونجی پتی ہو جائیں، لیکن دل کا سکون چاہتے ہو تو مسجدوں سے اپنا ربط لگانا ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر سکون رہے، رات کو اچھی نیند آئے، صبح ہم سکون سے رہ سکیں، تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مصیبت پیش آتی تھی، جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی، تو اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں تم یا بلال فارغنا بالصلاۃ، اے بلال ذرا دیکھو نماز کا وقت ہو گیا ہو تو ہمیں تھوڑا راحت پہنچاؤ، دلی سکون میسر فرماؤ. نماز کے ذریعے ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں، اپنے دل کو سکون پہنچا سکیں. لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں، دلوں کا سکون چاہتے ہیں، دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں، دلوں کا راحت چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا. اور یاد رکھیں آج لوگوں کو دنیا میں ساری چیزیں مہیا ہیں، اس پہ لوگ بحث و تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان کو سکون کیسے میسر ہو. اس پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں، لیکن سمپل سا اس کا فارمولہ ہے کہ سکون چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، مسجدوں سے اپنا ناطہ مضبوط کرنا ہوگا. اور اسی طرح نماز کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ نماز، صحیح مسلم کے الفاظ ہے الصلاۃ نور، نماز یہ نور ہوگا. اور کل قیامت کے دن جب ہر شخص کو پل صراط عبور کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی. بنا نور کے، بنا روشنی کے کوئی شخص پل صراط نہیں پار کر پائے گا. اور ایک جو نمازی ہوگا، حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے الصلاۃ نور، نماز سراپا نور ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین مومنوں کو نور عطا کرے گا. اور اسی طرح جو منافقین ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین شروع میں نور عطا کرے گا. اس کے بعد جب پل صراط پہ پہنچ جائیں گے منافقین تو اللہ رب العالمین ان کا نور ان سے چھین لے گا. چنانچہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہ منافقین جب پہنچیں گے پل صراط کے پاس تو مومنین کو دیکھیں گے کہ اپنی نور کی روشنی میں وہ پل صراط عبور کر رہے ہیں. اور کسی کی روشنی پہاڑ کی مانند ہوگی، کسی کی روشنی کھجور کے درخت کی مانند ہوگی، کسی کی روشنی انسان کے سائے کے برابر ہوگی. الغرض انسان کی جتنی نیکیاں ہوں گی اللہ رب العالمین اسی کے حساب سے اس کو نور دے گا، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرے گا. کچھ لوگ فلک جھپکتے بھر میں پل صراط کو عبور کر جائیں گے، کچھ لوگ اس سے سلو. اور جو سب سے کم نور دیا جائے گا، انسان کی انگلی میں تھوڑا سا نور ہوگا، انسان پل صراط پہ پھسکتے پھسکتے آخرکار پل صراط کو عبور کر لے جائے گا. لیکن کب؟ جب نماز پڑھیں گے اور جب ہمارے پاس نور ہی نہیں ہوگا. تو ہم ذرا سوچیں پل صراط کا معاملہ ہمارا کیسے حل ہونے والا ہے. اور بنا پل صراط عبور کیے کسی کی گاڑی آگے نہیں بڑھنے والی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں نور کا سامان ہو تو ہمیں بھی اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہو. اور اسی طرح نماز کی اتنی اہمیت ہے، کل قیامت کے دن حقوق اللہ سے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاته، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا حقوق اللہ سے متعلق و نماز کے متعلق سوال ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز کا جو معاملہ ہے، نماز کا معاملہ درست نکلا، نماز میں انسان کامیاب ہوگا تو آگے کے جو مراحل ہیں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، آگے کے جو سوالات ہیں اس کا جواب دے لے جائے گا. لیکن نماز میں کمی نکلی، نماز کے اندر سستی نکلی تو سارے اعمال آپ کے درست ہو جائیں گے، آگے کے مراحل آسانی سے حل نہیں ہونے والے. لہذا نماز کی اہمیت ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے. ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو جا رہا، 5-7 منٹ اور بچے، ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں لے سکتا. اور نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے میرے عزیزو کہ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، فاحشات سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے اور آپ کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان جب اپنے آپ کو نمازی بنا لیتا ہے تو نماز اس کے اندر سے بہت ساری برائیوں کا اختتام کر دیتی ہے، بہت ساری برائیوں کو جڑ سے مٹا دیتی ہے. جو فحشات کے کام ہوتے ہیں، جو منکرات کے کام ہوتے ہیں، ان سے روک دیتی ہے. لہٰذا ہم جب خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کے مسجد سے جائیں گے تو مسجد سے نکلنے کے بعد کچھ برائی کرتے ہوئے اللہ کا ڈر رہے گا اور یہ نمازیں ہم کو برائیوں سے روک دیں گی. اور اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو آثار وضو سے دیکھ کر پہچان جائیں گے. کل قیامت کے دن سارے امتیوں کے لوگ آئیں گے، جو امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے، ان کے جو آثار وضو ہیں، وضو کے جو نشانات ہیں وہ چمکتے ہوں گے اور ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا، ان کے چہرے حشاش و بشاش ہوں گے، خوشی میں پھولے نہیں سمائیں گے. میرے عزیزو اتنا مبارک لمحہ ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جب ہر شخص پریشان ہوگا، لیکن امت محمدیہ کے وہ نمازی جنہوں نے اپنے آپ کو نمازی بنایا ہوگا، نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، کافر و فاجر کی طرح سیاہ نہیں ہوں گے بلکہ اجلے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی یوم القیامۃ یدعون غرا محجلین من اثار الوضوء، کہ میری امت محمدیہ جب قیامت کے دن بلائی جائے گی تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، آثار وضو چمک رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے انہیں پہچان لیا جائے گا. اگر ہم بھی نمایاں پہچان بنانا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں. اور اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے میرے عزیزو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے اللہ کے نبی کی صحبت نہیں پائی، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. لیکن اگر اپنے آپ کو نمازی بناتے ہیں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں تو جنت میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی. چنانچہ حدیث کے الفاظ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. رات کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابی اب مانگ لو جو مانگنا ہو. چنانچہ صحابی کرام نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. ہم بھی دیکھ لیں اگر دنیا کے اندر ہمیں کچھ مانگنے کو مل جائے تو ہم بنگلے مانگیں گے، گاڑیاں مانگیں گے اور نہ جانے کیا کیا اپنے اولاد کے لیے مانگیں گے، اپنی صحت مانگیں گے اور دنیا کے اندر سب کچھ مانگ لیں گے جو دنیا کے آرام و آسائش کے سامان ہیں. لیکن صحابہ کرام کی ترجیحات دیکھیں، اللہ کے نبی کے الفاظ اب مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. میرے عزیزو ہماری بھی یہ ترجیحات ہونا چاہیے. ہماری پرائیورٹی میں دین آتا ہی نہیں، ہماری ترجیحات میں دین شامل ہی نہیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں میری صحبت چاہتے ہو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے آپ کو کثرت سے سجدہ کرنے کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ، انشاءاللہ جنت میں ہماری صحبت نصیب ہوگی. لہٰذا میرے عزیزو دنیا میں اگر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت مل جائے. اگر ہم اللہ کے نبی کی صحبت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں. اور اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کل قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا اور ہر شخص کو سائے کی ضرورت ہوگی، سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نمازی شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں حدیث کے جو الفاظ ہیں سبعۃ یظلھم اللہ کہ 7 قسم کے لوگ. آپ جب احادیث پڑھیں، ایک حدیث کہیں پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اس سے فتوے نہ صادر کیا کریں. حدیث کے الفاظ 7 قسم کے لوگ اس حدیث میں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 قسم کے علاوہ کچھ اور قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک حدیث پڑھ کے فتوے نہ صادر کیا کریں. آپ جب تک حدیث کے مجموعے کو نہیں پڑھیں گے، 8 سال کی زندگی کھپانے کے بعد ایک مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے، بولتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، بولتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کیا بولیں.
ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ تھے 40 سوال کرنے جاتے تھے، اگر ایک سوال کا جواب دے دیتے تھے تو افسوس اس بات کا رہتا تھا کہیں غلط نہ بول دیا ہو۔ آج ہم دھڑلے سے فتوے صادر کیے جاتے ہیں۔ کسی امام کی تقریر سن لی کہ یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھ لیا، کوئی کتاب میں 1-2 لائن پڑھ لی، علامہ بن جاتے ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ 7 قسم کے لوگ، لیکن دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کچھ اور قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ان میں سے 7 لوگ ہیں۔ میرا جو اصل موضوع ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ان میں سے ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک شخص وہ بھی ہوگا جو جمعہ کی نماز پڑھ کے جب نکلے گا، باہر جانے کے بعد اسے عصر کی نماز کا انتظار ہوگا، اس کا دل مسجد سے لگا ہوگا۔ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ کیا ہمیں سائے کی نہیں ضرورت ہے؟ اگر ہم بھی اپنے لیے سائے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس 2 منٹ بچا، ابھی میرے جو خطبہ تھا اس کا آدھا حصہ بچا ہوا ہے۔ خیر میں اپنی باتیں 1-2 حدیث سے ختم کرتا ہوں۔ جو تارک صلاۃ ہیں، جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں، ان کے لیے وعیدیں بھی آپ کو سنا دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو لوگ نمازوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادتوں سے روگردانی کرتے ہیں، سنیں ان کا دنیا کے اندر انجام کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ان کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ سوال کریں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اے اللہ رب العالمین میرا جرم کیا تھا، میری غلطی کیا تھی؟ دنیا کے اندر تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، دنیا کے اندر میں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج میں بینائی سے محروم کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تم نے زندگی کے اندر ہمیں بھلا دیا تھا، ہماری نمازوں سے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تھا، لہذا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر بھلائے نہ جائیں، اپنی بینائی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، جہنم ہے جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، دنیا کے سب سے بدترین لوگ، لیکن نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز میں سستی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہوگی جس کا نام ویل ہوگا۔ ہم سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ منافقین نماز پڑھتے لیکن سستی کرتے تھے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، تو جب آپس میں لوگ بات کریں گے، گفتگو شنید کریں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کس جرم کی پاداش میں جہنم میں پھینک دیے گئے؟ تو میرے عزیزو سمپل سا ترجمہ سن لیں، بس آخری بات میں ختم کر رہا ہوں۔ فرمائیں گے جہنمی جنتیوں سے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں نماز کے لیے وقت نہیں رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے کوسوں دوری اختیار کیے رہتے تھے، نہ خود نماز پڑھتے تھے، نہ ہماری اعلی اولاد نماز پڑھتی تھی، جس کی جرم میں آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ میرے عزیزو یہ تھے فوائد اور یہ تھی وعید۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ رب العالمین نماز سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین ہمارا بھی دل مسجدوں سے لگے، اے اللہ رب العالمین یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، ہم اتنا دل نہ لگائیں کہ ہم 10 منٹ 15 منٹ اپنے مستقبل کے لیے نہ دے سکیں، اس سے بڑی بدبختی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی فہم دے، آمین۔ جب تک جیے ایمان پر جیے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پہ ہو، آمین۔ والسلام علیکم۔ ان الحمد للہ